جان سے مار دوں گا تجھے بے حس انسان، اپنے مفاد کے لیے تو نے پہلے میری ایک بہن کو مجھ سے اور میرے ماں باپ سے دور رکھا، اور جب وہ مر گئی تو دوسری بہن بھی تو لے گیا۔ اپنی بڑی پوٹو سے مسلسل دیوانہ وار اس پر وار کرتے ہوئے وہ اپنے دل کے براس نکال رہا تھا۔ سر چھوڑ دے سے، جانے دے، مر جائے گا یہ۔ احسان نے اسے بازو سے پکڑ کر دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مضبوط اعصاب کا دیو قامت انسان بلا اس کے قابو میں کہاں آنے والا تھا۔ نہیں نہیں، یہ مرنا نہیں چاہیے، اسے تڑپنا ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح میں تڑپا ہوں۔ اپنے ایک ایک کے لیے اس نے مجھ سے میری بہنوں کو دور کیا، اب یہ ساری زندگی اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے تڑپے گا۔ لے جاؤ اسے اور بند کر دو اندھیری کوٹھی میں، صرف 2 وقت کا کھانا دینا ہے، اور روشنی کی کوئی کرن اس تک نہیں پہنچنی پائے۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں صرف اور صرف اندھیرا ہونا چاہیے۔ حکم جاری کر کے وہ مضبوط قدم اٹھاتے باہر کی سمت بڑھ گیا۔ احسان نے بھی ایک افسوس بڑی نظر اس نیم مردہ وجود پر ڈالی جس کی زندگی اب منہ سے بدتر ہونے والی تھی۔ رپورٹ لکھوا کر وہ سیدھا شاپنگ مال کی طرف بڑھ گیا، جس طرح ابھی صحیح مگر آج وہ اپنی محبت کو اپنی زندگی میں پورے جملہ حقوق سے شامل کر چکا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے لیے شاپنگ کرنے اس طرف آ گیا تھا۔ خوبصورت شوہر رنگ کی کئی فراک اور ہلکے پھلکے کامدار سوٹ، سیلز گرل سے میک اپ کا سارا سامان بھی پیک کروایا۔ ہیل اسے کبھی بھی پسند نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ 3 نازک سے گولڈن اور سلور کلر کے کامدار کھوسے بھی خرید لیے۔ آخر میں جو شاپ کروں کہ مگر اپنی طرح دونوں ہاتھوں میں ڈیرو بیگز اٹھائے چاند کو دیکھا تو ہنس پڑا۔ کس کے لیے یہ ساری شاپنگ ہو رہی ہے؟ اپنے پاس سے ابری آواز پر وہ حیرت سے مڑا، مگر سامنے ارسل کو دیکھ کر مسکرا کر ہولے سے سر جھٹکا۔ یار تم تو جانتے ہی ہو شادی کر لی ہے، اب بیوی کے لیے شاپنگ کر رہا ہوں۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ارسل کو اندر تک سرشار کر گیا۔ صبح کے مقابلے میں اب وہ خوش لگ رہا تھا، ورنہ صبح اس کا اداس چہرہ دیکھ وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ کیا بات ہے، کافی خوش لگ رہے ہو، بابی نے اظہار محبت کر دیا گیا کیا؟ ارسل نے چھیڑنے پر وہ اسے صرف ایک سخت گل سے ہی نواز سکا۔ نہیں، اظہار محبت تو نہیں کیا، مگر بہت جلد کر دے گی۔ ابھی تھوڑی اداس ہے کیونکہ میری وجہ سے اس کا ساتھ کافی کچھ ہو چکا ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں بالکل، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں سب ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ ارسل نے بھی اس کی باتوں پر حامی بڑی۔ چلو کافی شاپ چلتے ہیں، میں تھک گیا ہوں اور سر بھی درد کر ہے۔ زندگی میں پہلی بار اردو کی شاپنگ کی ہے۔ چاند نے 2 انگلیوں سے پیشانی کو مسلا۔ ٹھیک ہے، کافی کے بعد پھر گھر چلتے ہیں، سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے میرا۔ ارسل میں اس کے قدموں کے ساتھ اپنے قدم بڑھائے، اور کیسے اس انسان کو زندہ چھوڑ کر آیا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ آج اگر احسان درمیان میں نہ آتا تو شاید وہ اسے مار بھی ڈالتا، مگر احسان کے روکنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ اس انسان کو اتنی آسان موت کیسے دے سکتا ہے۔ اگر وہ مر گیا تو ایک پل میں اس کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ بازو پھیلا کر سر پیچھے گرا کر اس نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی ہلکورے کھا رہی تھی۔ لبوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ خوش تھا کہ اس کی بہن زندہ ہے، دکھی تھا کہ وہی بہن اب اسے پہچان نہیں رہی۔ انگوٹھے کے کنارے سے آنکھوں کی نمی کو صاف کر کے وہ مضبوط ارادہ لیے آگے بڑھا۔ بہن مل گئی ہے، بہت، یہی بہت ہے، مگر اس کی یادداشت کیسے واپس لانی ہے یہ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ مال میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے اسے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، مگر نہ جانے یہ ارسل ملک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اور ہم جو کب سے اس کا پیچھا کر کے اب اس مال میں آیا تھا، مگر ارسل اسے اتنا ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں مل رہا تھا۔ آج وہ سوچ کر آیا تھا ارسل کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑے گا۔ نور کے ساتھ نکاح کر کے اس نے ایک طرح سے ارحم کی غیرت کو للکارا تھا۔ اس بات کی اسے خبر ہی نہیں تھی کہ نور اس کی بہن نہیں ہے۔ تھک ہار کر جیسے وہ جانے کے لیے مڑا، نظر چاند اور ارسل پر پڑی۔ وہ تو یہ دونوں ساتھ ہے، میں اس ارسل کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات تو ہے، مگر یہ چاند بھی آج مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ آنکھوں کے پردوں پر 3 سال پہلے کا منظر لہرایا جب رنگ میں آئے تھے۔ 3 سال قبل چاند کے مقابلے ارحم گھڑا تھا۔ اس وقت اگر وہ مقابلہ ارحم جیت جاتا تو وہ چیمپئن کہلاتا، مگر چاند نے اسے اتنے برے طریقے سے ہرایا تھا کہ دوبارہ اس کا کوچ اس پر یقین نہ کر سکا، اور اسے وہ اکیڈمی بھی چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور باقی کے 2 سال ارسل نے برباد کر دیے۔ غصے سے وہ ان دونوں کی طرف بڑھا، ارسل کو کالر سے پکڑ کر اپنی طرف چٹکا دیا۔ اچانک جھٹکے پر اس کے ہاتھ سے کئی بیگز ٹوٹ کر زمین پر جا کر اتنا اپنا کالر ارحم کی گرفت میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر کئی بال پڑے۔ ہلچل پر چاند نے پھر ان کی طرف دیکھا۔ اگر ارحم کو غصے سے لال پیلا وہ تو دیکھ اس کی ہنسی چھوٹی چھوٹی رکی۔ ارے بیٹا کیا ہوا، کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ انداز صاف چٹانے والا تھا۔ خاموش، ایک دم
چپ چاند ملک، تم سے میں بعد میں نپٹوں گا، مگر ابھی اس کو دیکھ لو۔ چاند کو خاموش رہنے کا بول کر وہ ارسل کی طرف متوجہ ہوا۔ خالد سے ہاتھ ہٹا کر ارحم ارسل کے بھی اعصاب تان گئے، مگر اس کی کسی بات کو ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے ارحم نے گھما کا منہ ارسل کے منہ پر مارا، مگر 1 انچ کے فاصلے پر چاند نے اس کا وار روکا۔ ارسل، ذرا تم میرے بھی سارے شاپنگ بیگ لے کر کاؤنٹر پر چلو، میں ذرا اس کو ٹھنڈا کر کے آتا ہوں۔ بیچارہ بچہ غصے میں ہے۔ چاند کے ایک بار پھر مذاق بنانے پر اس کا غصہ عروج پر آ گیا۔ ارے تم کیا مجھ سے لڑو گے جو اس فیلڈ کو 3 سال پہلے ہی چھوڑ کر جا چکا ہے؟ وہ غصے میں دار سے یہ تک دھیان نہیں رہا کہ وہ اس وقت مال میں کافی شاپ کے باہر کھڑے ہیں۔ لگاتار اس نے کئی بار چاند پا کیے، مگر ایک وقت میں چاند چیمپئن رہا تھا، اسی وجہ سے وہ بڑی مہارت سے اس کا ہر وار روک رہا تھا۔ وار روکتے روکتے چاند نے بجلی کی تیزی سے اس پر وار کیا، اور یہی وار اتنا شدید تھا کہ ارحم لڑکھڑا کر 2 قدم دور ہوا۔ خون پھیل کر وہاں سے خون کی چند بوندیں بہہ نکلی۔ آس پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ کافی شاپ کا مینیجر بھی بھاگ کر ان دونوں کے درمیان آیا۔ دیکھیے سر، آپ لوگوں کو لڑنا ہے تو پلیز باہر جا کر لڑیے۔ مگر یہاں تماشا نہ کر، اس کا انداز التجا لیا ہوا تھا۔ چاند نے بھی بنا ارحم سے نظریں ہٹائے کوٹ جھٹکا، اس سے انشاہی گرد جاری۔ اگر اسے گھر جانے کی جلدی نہ ہوتی اور جہاں تماشا بننے کا خیال نہ تھا تو وہ ارحم کو اچھا سبق سکھاتا۔ اگر گرینڈ پا مصطفیٰ کی آواز پر اٹھ بیٹھے، سائڈ ٹیبل سے چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر لگایا۔ آج انہیں مصطفیٰ کی آواز میں تھکن محسوس ہوئی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ فکر مند ہوں میں وہ بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکا کر بیٹھے تو مصطفیٰ بھی گھٹنوں کے بل ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر کیا ہوا میرا بچہ آج پریشان ہے؟ انہوں نے شفقت سے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ گرینڈ پا، آج میرے پاس آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ خوشخبری؟ برسوں بیت کے مگر کوئی اچھی خبر سننے کے لیے میرے کان ترس کے ہیں۔ اب تو لگتا ہے اب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، مگر کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آج تم خود کہہ رہے ہو کہ اچھی خبر ہے تو ضرور اچھی خبر ہوگی۔ شمس سا کھوئے کھوئے انداز میں گویا ہوئے، مگر ان کے لفظوں میں چھپا درد وہ اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا تھا۔ گرینڈ پا، ہماری ماہی زندہ ہے۔ مصطفیٰ کے لفظوں نے اسے ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ انہیں لگا کہ ان کو شاید سننے میں کوئی کوتاہی ہوئی، مگر مصطفیٰ کے ہلانے پر وہ حیرت کی دلدل سے باہر آتا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو مصطفیٰ؟ ان کی آواز لڑکھڑا گئی۔ بس گرینڈ پا، یس گرینڈ پا، میں اپنے پورے ہوش آواز میں ہوں، مگر یہ ممکن نہیں مصطفیٰ، تمہیں شاید کوئی دھوکہ ہوا ہے میرا بچہ۔ اس کے بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ رو پڑے۔ نہیں گرینڈ پا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، بلکہ غلط فہمی میں تو آج تک ہم سب جی رہے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے شمس شاہ کے آنسو پونچھے۔ آہستہ آہستہ کر کے ساری باتیں ان کے گوش و گزار کرتے نہ چاہ کر بھی وہ ایک بار پھر شاک میں آ گئے۔ یہ کیسا ساتھ تھا جسے وہ آج تک انجان رہے؟ ان کی ماہی زندہ تھی، ماہی زندہ ہے۔ ٹوٹے پورے لفظ ان کے منہ سے برآمد ہوئے۔ مصطفیٰ نے بھی آنکھوں میں نمی لیے زور زور سے اعصابات میں سر ہلایا۔ ہاں میری چنچل زندہ ہے، مگر گرینڈ پا، اسے کچھ یاد نہیں۔ میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، اسے اپنے سینے سے نہیں لگا سکتا۔ مگر آپ جائیے گرینڈ پا، سب سے بول دے کہ آج کے بعد آپ اسے اپنی بیٹی بناتے ہیں۔ اسے میری طرف سے ڈیرو پیار دیجیے گا۔ اسے ماہی اور چنچل کہہ کے بلائیے گا، جس نام سے اسے میں بلاتا تھا، اور میں ارسل کو بھی کسی بھی طرح منا لوں گا کہ وہ اسے ماہی کے نام سے بلائے، جو اس کا اصلی نام تھا، جس نام سے اسے سب بلاتے تھے۔ اور میں بھی آج کے بعد روز کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کروں گا جس سے اسے کچھ نہ کچھ ضرور یاد آئے گا۔ دیکھنا بہت جلد اسے سب یاد آ جائے گا۔ بولتے بولتے کب اس کی آنکھوں سے ایک گستاخ آنسو بہہ نکلا۔ یوسی بھی خبر نہ ہوئی کہاں چلا گیا ہے یہ لمبو صبح سے، نہ جانے کہاں کو غائب ہے۔ صبح جو ان کے درمیان 10 منٹ کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ نہ چاہ کر بھی نہ جانے کی اس کی آنکھیں پورے گھر میں اسے کئی بار تلاش کر چکی تھی، اور ابھی بھی اس کو ڈھونڈنے کے ارادے سے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کھلی کھڑکی میں سے اس کی نظر مصطفیٰ کے کمرے پر پڑی۔ زمین پر پنجوں کے پال لیٹا، ہتھیلیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اور نیچے ہو کر ایکسرسائز کرنے میں مگن تھا۔ روپ نے بھی اسے دیکھتے ہی مسکرا کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے دماغ نے آگے بڑھنے سے روکا۔ ایک قدم پیچھے لے کر اس نے دوبارہ کھڑکی سے اندر جھانکا۔ کثرت کی وجہ سے پھولے پھولے بازو، مضبوط کلائیاں اور باڈی، روپ کے 14 طبق روشن کر گئی۔ ہائے اللہ، اتنے بڑے بڑے ڈولے 6 پیک، یہ باڈی بلڈر بندہ سچ میں ڈرپوک ہے یا پھر مجھے چونا لگا رہا ہے؟ سر پر ہاتھ مار کر وہ پھرتی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ نہیں نہیں، یہ روپ تو ایسے بیوقوف نہیں بن سکتے، کوئی اتنی آسانی سے تجھے چونا نہیں لگا سکتا۔ مسلسل نہ چھپاتے، وہ آج پہلی بار گھبرائی تھی۔ لگا سکتا نہیں؟
وہ تجھے چونا لگا چکا ہے اور وہ بھی لو کوالٹی کا، خود کا پھول بنا دیکھ اسے خود ہی ہاتھ مار کر اپنے بال بکھرے منہ بزور اپنا ہی چہرہ آئینے میں دیکھا، مگر آئینے میں بھی اسے اپنے چہرے کے بجائے مصطفیٰ شاہ ہنستا ہوا نظر آیا تو آنکھیں حیرت کی زیادتی سے اور پھیل گئی۔ جب سے چاند گیا تھا وہ ایسے ہی گھٹنوں میں سالیے کسی غیر مرئی نقطے پر غور و فکر کر رہی تھی۔ کمرے میں مسلسل پھیلتی وائبریشن پر ہار کر وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے واپس آئی، نہ سمجھی سے نظریں ادھر ادھر گما کر دیکھا۔ اچانک اسے اپنے موبائل کا خیال ہے۔ اب اس نے باقاعدہ اٹھ کر چیزیں اتھل پتھل کر کے اپنے موبائل کی تلاش کی۔ آخرکار سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے اسے اپنا موبائل مل گیا۔ اس نے تو موبائل یہاں نہیں رکھا تھا، ضروری چاند کا کام تھا۔ اس کے بارے میں سوچ کر ہی مشی کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ موبائل کھولتے ہی سامنے عمل کی 60 مسڈ کال دیکھا اسے حیرت ہوئی۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی تھی جو عمل نے اسے اتنی کال کر ڈالی ہے؟ جو بھی تھا یہ تو اب اسے کال کر کے ہی معلوم ہوگا۔ زیادہ حیرت اسے تب جب کال کرنے بعد سیکنڈوں میں کال ریسیو بھی کر لی کہ ہیلو مشی تم ہو کیا؟ کال پر عمل کی بےتاب آواز ابھری تو اسے اور زیادہ حیرت ہوئی۔ ہاں عمل میں ہی ہوں، مگر تمہیں کیا ہوا؟ اتنی کال کوئی پرابلم ہو گئی ہے کیا؟ وہ فکر میں سے گویا ہے شٹ اپ مشل صدیق، وہ سوری اب تو تم مشل چاند ملک ہو گئی ہو۔ وہ ایک دم پھڑ پڑ گئی، کس طرز میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ مشی بھی پل میں سنجیدہ ہوئی۔ میں اسی طرز میں تم سے بات کر رہی ہوں جس طرز میں تم جیسی لڑکی سے بات کرنی چاہیے، مجھے جیسی لڑکی۔ اسے شاک لگا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے عمل تم کیا بول رہی ہو؟ یس مشل ملک، مجھے اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں، بلکہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا مجھے اپنی سب سے اچھی دوست ماننے والی مشل میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ سہن نہیں ہوا تم سے میرا اور چاند کا پیار بھرا رشتہ۔ اس نے اپنی طرف سے لفظوں کا تیر چلایا جو شاید صحیح نشانے پر بھی جا لگا۔ تبھی اس کے الفاظ کسی دھماکے کی طرح مشی کے کانوں کے پاس گونجتے تھے تو تم اور چاند، اسے اپنی آواز کہیں دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں میں اور چاند ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور تم ہمارے درمیان آ گئی ہو مشل صدیق، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میری خوشیاں، میری مسکراہٹیں، تم مجھے پا کر کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ میری بددعا ہے تمہیں مشل، سسکو گی تم، رو گی، تڑپو گی، تمہیں ایک پل خوشی کا نصیب نہیں ہوگا۔ بس خدا کے لیے بس کر جاؤ عمل۔ بہتے آنسو سے وہ اب کی عمل کی بددعائیں الزامات سن رہی تھی، مگر اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم کہ رہنے تو مشل اب یہ جھوٹی اور کھوکھلی صفائیاں دے کر تم خود کو ہر الزام سے بری نہیں کروا سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی محبت کرنے والا رشتہ نہیں، اس لیے جب تم نے مجھے اتنا خوش دیکھا تو تم سے میری خوشی برداشت نہیں اور تم نے میرے چاند کو رجا کا خود سے نکاح کرنے کے لیے کسی بھی طرح مجبور کر لیا۔ وہ زہر پر زہر اگل رہی تھی اور مشی کو اپنا آپ کسی گہری کھائی میں دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ کہیں سنا تھا دشمن سے زیادہ دوستوں سے ڈرو، کیونکہ وہ آپ کے سارے راز اور کمزوریاں جانتے ہیں۔ وقت پڑے اگر وہی دوست سے دشمنی پر اتر آئے تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا، اور مشی کی زندگی میں آج یہ بات سچ ہو گئی تھی۔ عمل نے اس کی اس کمزوری کو ہتھیار بنا کر اس کے کریکٹر پر وار کیا تھا، جس سے وہ خود سے بھی چھپا کر دل و دماغ کے کسی کونے میں دبا کر بیٹھی تھی۔ عمل نہ جانے اور کیا کیا بول کر خاموش ہو چکی تھی، خون بھی بند ہو گیا تھا، مگر وہ وہیں بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ دھوکہ دیا چاند ملک، تم نے مجھے محبت کسی اور سے نگاموں سے، عمل کے بھی جذبات سے کھیل رہے ہو اور میری بھی ساری زندگی برباد کر ڈالی۔ اوپر سے مجھے اپنی جھوٹی محبت کے قریب ڈالنا چاہتے ہو۔ میرے ساتھ رشتہ بنا کر تم پھر عمل کے ساتھ بدگمانی کی حد ہو گئی تھی، مگر یہ بدگمانی اسے کتنی تکلیف سے دوچار کر گئی تھی یہ شاید کوئی چاہ کر بھی نہیں جان سکتا تھا۔ دروازہ کھٹکنے پر اسے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ بابی، ایک معصوم سی لڑکی نے دروازے سے منہ اندر کیا۔ یہ لڑکی صبح بھی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس سے زیادہ بات تو نہیں ہوتی، مگر شاید وہ چاند کی بہن تھی۔ ہم سب اسود انکل کے ہاں جا رہے ہیں، کیا آپ چلیں گی؟ نہیں گڑیا آپ چلے جاؤ، میرے ذرا سر میں درد ہے تو میں آرام کروں گی۔ چاہ کر بھی وہ اس لڑکی سے روڈ بات نہ کر سکی، اس لیے سہولت سے منع کر دیا۔ اوکے بابی، نیکسٹ اوکے بابی ٹیک اے ریسٹ۔ سائڈ ٹیبل کے دوسرے دراز میں سر درد کی ٹیبلٹ رکھی ہے، آپ وہ لے لیں، ہم کچھ وقت میں واپس آ جائیں گے۔ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر واپس چلی گئی، دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگ تھامے وہ نڈھال سا گھر میں داخل ہوا، مگر ہر طرف خاموشی کا راج دیکھ اسے حیرت ہوئی، مانا کہ اس کی وجہ سے سب لوگ اس سے ناراض تھے، مگر اتنا سناٹا تو پہلے بھی نہیں تھا۔ بلند آواز میں تعارف کو آواز لگائی،
مگر وہی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ موم ڈیڈ، ایک بار پھر آواز دینے پر جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اسے تشویش لاحق ہوئی۔ تارا کے کمرے میں جاگا تو وہاں بھی صرف خاموشی کر رہا تھا۔ پھر تیزی سے اپنے ڈیڈ اور ماں کے کمرے کا رخ کیا تو وہاں بھی صرف خاموشی ہی منہ چڑھ رہا رہی تھی۔ پریشانی سے پیشانی مسل وہ ایک بار پھر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑا، پتہ نہیں مشی بھی ہے یا پھر سارے گھر والوں کی طرح وہ بھی کہیں چلی گئی تھی۔ دھڑ سے دروازہ کھول کے چاروں طرف نظر گھمائی۔ سر چکے وہ بیڈ پر پاؤں نیچے لٹکائے اسپاٹ چہرے سے اپنے پاؤں کو گوننے میں مگن تھی۔ دروازہ کھلنے کا اتنی تیز آواز پر بھی اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ چاند کو یہ بات کھٹ کی ضرور تھی، مگر پھر خاموشی سے ساری شاپنگ بیگ صوفے پر رکھ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری خاطر شاپنگ کر کے آئے ہوں، چاہو تو چینج کر سکتی ہو۔ باقی گھر والے کہاں گئے ہیں؟ کوئی جواب موصول نہ ہونے پر کچھ توقف کے بعد وہ پھر بول اٹھا، بس اب کسی اسود انگل کے کر گئے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب چہرے کے تاثراتوں کے تہاں ہی سپاٹ آئے۔ چاند نے ناسمجھی سے اس کے دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اسے ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا، اس کے ساتھ لڑ بھی رہی تھی، جگر بھی رہی تھی، اس کے قریب جانے پر بھی نہیں رکا تھا۔ پھر یہ 3-4 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوگا؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹی بکھری، اداس اور غصے میں لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میشی؟ مجھ سے کس بات پر غصہ ہو کیا؟ ایک بار پھر سامنے سے کوئی جواب موصول نہ ہونے پر ٹھنڈی سانس بھری شاپنگ بیگ میں سے ایک خاص بیگ اٹھا کر وہ اس کے برابر میں بیٹھا۔ اسی بیگ میں سے ایک ریڈ کلر کا کامدار دوپٹہ نکال کر اس کے سر پر اڑایا۔ ابھی تم یہ پہنو جانتی ہو، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم نے ریڈ کلر کی سادہ سی فراک پہنی تھی۔ یہ کلر مجھے تم پر باقی سب رنگوں سے زیادہ اچھا لگا، اس لیے آج جب میں شاپنگ کر رہا تھا تو مجھے یہ سوٹ دکھائی دیا اور مجھے یہ پہلی ہی نظر میں تمہاری ہاتھ پسند بھی آ گیا۔ اتفاق سے اس کا کلر بھی ریڈ تھا۔ دیکھو ابھی میں نے تمہیں صرف دوپٹہ اڑایا ہے اور اس میں ہی تم کتنی پیاری لگ رہی ہو جب تم یہ پہن کر آؤ گی۔ بس وہ اپنی ہی ہانکے جا رہا تھا، جبکہ اس کی یہ سب باتیں مشی کے دل میں نفرت کا ایک نیا ابال اٹھا رہی تھی۔ بس کرو چاند ملک، پاس کر دو اب اپنا یہ جھوٹا ناٹک۔ اس نے سر سے دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا، جبکہ چاند نے حیرت زدہ ہو کر اس کے اتنے شدید رد عمل پر حیرانگی سے دیکھا۔ ایک بات بتاؤ مجھے، تم لوگ تھک نہیں جاتے اتنا جھوٹ بول بول کر؟ کیا ملتا ہے معصوم لڑکیوں کے دلوں سے کھیل کر؟ کتنا سکون ملتا ہے جو ہر مرد بس یہی کرتا ہے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو مشی؟ کیسا جھوٹ؟ وہ جھنجھلا اٹھا۔ یہ معصومیت سب کچھ کر کے تم ایسا پریٹینڈ کر رہی ہو جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو، مگر تمہارا سچ میرے سامنے کھل گیا ہے مسٹر ملک۔ کیا ملا آخر میری زندگی سے کھیل کر؟ وہ سے اپنے آنسو چاہ کر بھی روکنا مشکل ہو گئے، جبکہ وہ حیرت زدہ سا ان الزاماتوں کا کوئی زرہ ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا تھا۔ آخر غلطی کہاں ہو گئی جو اس وقت وہ اس کا بدگمان لگ رہی تھی؟ بتاؤ مجھے کیا ملا؟ مجھے میرا قصور بتاؤ، آخر میں نے ایسا کیا بگاڑ دیا تھا تمہارا جو تم نے میری زندگی کو ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا؟ اس رشتے کو محبت سے پر کرنے کی بات کرتے ہو؟ میں بتاتی ہوں اس رشتے نے مجھے کیا دیا۔ ڈھیروں رسوائیاں، ناکردہ الزامات اور زندگی بھر پیچھا نہ چھوڑنے والی بددعائیں۔ میری تمام خوشیاں چھین لی۔ اس رشتے نے آخر کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا تم نے؟ انہیں چاند کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جب تم عمل سے پیار کرتے تھے تو مجھے ایک بار بتاتے، چاہے میرے حصے میں جتنی بھی رسوائیاں آتی میں کبھی تم سے نکاح نہ کرتی۔ میں تو یوں بھی تمہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ اس بات پر چاند کو کرنٹ لگا۔ وہ اور عمل سے پیار کی اس سے کس نے کہہ دیا؟ ضرور کوئی غلط فہمی ہوتی۔ دیکھو مجھے آرام سے میری بات سنو۔ نہیں تم دیکھو اور سنو، دیکھو ان دونوں میں تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سنو کہ آج تک جس مشعل نے کسی سے اپنے لیے اف بھی نہیں کہلوائی تھی، وہ آج لوگوں کی الزامات سن رہی ہے۔ جانتی ہو عمل نے مجھ سے ابھی کیا کہا؟ وہ بولی کہ میں محبتوں کی ترسی ہوئی لڑکی اس کے اور تمہارے پیار سے چل اٹھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تم دونوں کا پیار، اس لیے میں نے تمہیں رجایا، اپنے چنگل میں پھنسایا اور تمہیں اس رشتے میں باندھنے کے لیے مجبور کر دیا اور مجھے بددعائیں دے رہی تھی۔ بولتے بولتے ہر کا وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح زمین پر ڈر گئی۔ کوئی کہہ دے کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ میشی کو ایک ایک بات اسے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا عمل نے اسے ایسا بولا۔ وہ عمل جو اگر مشی کے ساتھ بھی ہوتی تو وہ غلطی سے بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کا دھیان تو ہمیشہ مشی پر ہی رہتا تھا۔ جب دل کے سارے تار ہی اسے سے جڑے تھے تو وہ کیوں کر کہیں اور دیکھتا۔ دیکھو مشی میری بات سنو، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اور کیوں جھوٹ بول رہی ہے میں نہیں جانتا۔ انہیں بھی
घुटनों के बल ऐन उसके सामने बैठ कर सफाई दी, मगर जब मिशी ने नफरत से उसका हाथ झटका तो चांद का भी गुस्सा उदाया। तभी उसके दोनों बाजू पर गिरफ्त मजबूत करके उसे अपनी तरफ खींचा। बस बहुत हुआ मिशी, तुम्हें उसकी बात पर यकीन है और मुझ पर यकीन नहीं? आखिर क्यों? हूँ जलका थी आंखें उसकी आंखों में गाड़ कर सवाल किया। मगर आज वो उसके किसी रोब में नहीं आने वाली थी, क्योंकि तुम झूठे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और करती रहूँगी। वो भी गुस्से से गराई। अब छोड़ मुझे। एक झटके से अपना आप छुड़वा कर वो उसे दुपट्टे पर पाँव रख कर आगे बढ़ गई। अनजाने में वो घर की बैक साइड आ गई थी, मगर अब यहाँ आकर उसका ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। सामने ही एक दो नहीं बल्कि चार चार शिकारी कुत्ते बंधे हुए थे, जिन्होंने उसे देखते ही भौंकना शुरू कर दिया। और वह सदा का डरपोक उनका अगर आखिर सुनते ही पाँव में से सारी जान निकल गई। टांगें बेजान होती महसूस हुई। थर थर कांपते हुए आंसू तवाते बहने लगे, जहाँ तक कि वो चीख कर किसी को मदद के लिए बुलाना भी भूल गई। एक्सरसाइज करते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ। दिमाग में सबसे पहला ख्याल जिसका आया वो चंचल थी। तेज़ी से शर्ट पहनकर वो कमरे से बाहर आया। कई राहदारियाँ अबूर कर गई उससे पहले कि वो नीचे हाल में जाता अरसल परेशानी से इधर उधर घूमता नजर आया। क्या हुआ अरसल? मुस्तफा की पुकार पर वो उसकी तरफ बढ़ा। मुस्तफा, तुमने नूर को देखा है क्या? नीचे सब लोग हैं, बस वो नहीं। और कमरे में भी कहीं नजर नहीं आ रही। बाहर वो नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी है मुझे। मगर एक मिनट अरसल, मैंने उसे दाएं जाते देखा था। तुमने उस तक चेक किया है क्या? हाँ देखा, मगर मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। मैं अभी आता हूँ साथ। मुस्तफ़ा भी उसके साथ आगे बढ़ा। वो न जाने कब से रोई जा रही थी, लेकिन जैसे ही उन कुत्तों में से एक अपनी जंजीर से आज़ाद होकर उसकी तरफ बढ़ा, डर और खौफ की वजह से वो पल में अपने होश हवा से बेगाना हो गई। याद रहा तो बस इतना कि दो मेहरबान बाजू ने उसे गिरने से पहले थाम लिया था। वो जो भी था उसकी आंखों में उसी की तरह नीली थी। चंचल उठो। सामने ही कुत्तू को देखा उसे सारी फिल्म समझ आ गई। कुत्तू से तो उसे हमेशा से डर लगता था, और उस वक्त तो उसके सामने चार चार कुत्ते थे। उनमें से एक तो उसके ऐन मुकाबल खड़े होकर भौंक रहा था। शोर की आवाज़ पर अरसल भी भाग उसकी तरफ आया, जबकि उसे अपनी तरफ बढ़ता देख मुस्तफ़ा ने लाभ बेंचे। अरसल ये शायद कुत्तू को देखकर बेहोश हो गई है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये डरती भी तो बहुत है। आगे बढ़कर उसने नूर के वजूद को अपनी बाहों में उठाया और आगे बढ़ गया, जबकि मुस्तफ़ा ने बेबसी से बेहोश अपनी बहन की तरफ देखा। काश उसे याद होता कि वो उसका भाई है, तो वो कैसे भी उस हालत में अरसल को उसे लेकर जाने ना देता। हाँ तो फिर असवद, जैसा तुमने बोला है वैसा ही रख लिए हैं फंक्शन। सलीम और असवद न जाने कब से अरसल और चांद की शादी को लेकर शिकवा के ना भी थे। यूसुफ साहब शमसा भी उनके साथ, मगर अब हो क्या सकता था? जो होना था हो गया। इसलिए सबका मुतफक फैसला ये था कि एक ग्रैंड फंक्शन करवा कर उनके निकाह की खबर बाकी तमाम रिश्तेदारों को पहुंचा दे। एक तरह से ये वलीमा भी हो जाएगा। दूसरी तरफ चंबेली भी कुरतुलाल के साथ अपने दुखरे रो रही थी। उसे चांद के यूं रातों रात निकाह का बहुत दुख था, वो भी एक अनजान लड़की से, जिसे ना वो जानते और ना ही पहचानते। और तारा हमेशा से रूप की दीवानी अभी भी उसके साथ बातों में मगन थी।